نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون صدق الله سورة النمل کے نمبر 4 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانیت سے 5 سوالات کیے اور ہر سوال کے اندر اللہ نے انسان کی وجدان کو، اس کے ضمیر کو اور اس کے اندر کو آواز دے کر ان سے ایک سوال کیا اور اس سوال کے ذریعے سے انسانوں پر اپنی ذات عالی کی حقیقت اور عظمت کو کھول کر بیان کیا۔ سب سے پہلا سوال جو اللہ نے یہ کیا کہ بتاؤ آسمان و زمین کا خالق کون ہے، اور پھر اس کائنات میں انسانی ضروریات کی تدبیر کرنے والا، پانی کو آسمانوں سے اتارنے والا اور پھر اس کے ذریعے سے اس کائنات کے اندر نباتات کا نظام اور سلسلہ قائم اور جاری فرمانے والا اللہ کے سوا کوئی اور ہے؟ کوئی بھی ہے؟ غور و فکر کر تلاش کر کے بتاؤ اور اس کو سامنے لے آؤ، اور یقیناً کوئی نہیں ہے، تم بھی اس کو تسلیم کرتے ہو۔ جب اس ساری کائنات کا خالق مدبر اللہ ہی کی ذات ہے، تم پر لازم ہے کہ اس کے ساتھ کسی اور طاقت و قوت کو شریک نہ ٹھہراؤ، وہی تمہارا معبود یکتا ہے۔ لیکن تمہارا حال یہ ہے، تم یہاں بھی اللہ کے اس قانون سے، اللہ کی اس قدرت سے باوجود رات دن دیکھنے کے، تسلیم کرنے کے، پھر بھی تم اللہ کے اس حکم سے انحراف و اعراض کر رہے ہو اور اللہ کے ساتھ کئی ایک طاقت و قوتوں کو شریک ٹھہرا دیا۔ اسی طرح اللہ نے ایک اور سوال کیا، یہ بتاؤ اس زمین کے اندر تمہارے لیے قرار، ٹھہرنے کی جگہ، تمہاری نشو و نما اور ضروریات سے بھرپور اس زمین کو اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے، اور اس زمین کی کرے کو دیکھو کس طرح ایک فضا میں معلق ہے، اور تم اس کے اوپر رہ رہے ہو اور تمہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف اور پریشانی لاحق نہیں ہے۔ اس نے اس زمین کو بڑے بڑے پہاڑوں کے ذریعے سے، جو ایک گویا اس زمین کی میخیں اور کیل ہے، اس نے اس زمین کو قابو کر رکھا ہے۔ ایک پہاڑوں کا نظام اور سلسلہ اس نے قائم کیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ مزید غور کرو کہ کس طرح اس نے تمہارے لیے پانی، دریاؤں، سمندروں کی صورت میں میٹھا پانی بھی، کھاری پانی، اور ان کے درمیان میں ایک ساتھ وہ پانی بہہ رہے ہیں، درمیان میں کوئی تمہیں حاجت اور رکاوٹ بھی نظر نہیں آئے گی، لیکن ایک کا پانی دوسرے پانی کو خراب نہیں کرتا، اس کے ذائقے کو بدلتا نہیں، بلکہ ہر ایک اپنے دائرے میں بہہ رہا ہے اور چل رہا ہے۔ یہ سارا نظام کون قائم کیے ہوئے؟ کیا الہ مع اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے ایسا معبود؟ کوئی ایسی طاقت و قوت ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ بل اکثرهم لا یعلمون، ان میں سے اکثر وہ علم ہی نہیں رکھتے، وہ اللہ کی اس عظمت اور
قدرت اور مقام کو جانتے ہی نہیں۔ اسی طرح اللہ نے اور ایسا سوال اٹھایا ہے جو ہر انسان کو زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو مضطر، پریشان حال، بے چین، مجبور، بے بس انسان کی پکار کو سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے۔ مضطر اس انسان کو کہتے ہیں کہ جس کے سارے سہارے، سارے واسطے، سارے ذرائع اس سے معطل ہوتے ہیں اور اس کی مدد اور یاوری نہ کر سکتے، چاہے کتنا ہی کوئی مالدار ہے، کتنے ہی دوست احباب اور کتنی ہی اس نے اپنے معاونین جمع کر رکھے ہیں۔ ہر انسان کو زندگی میں تقریباً اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ اسے کبھی ایسی ضرور مشکل کا سامنا کرنا ہوتا ہے، ایسی مصیبت کا سامنا کرنا ہوتا ہے کہ وہ ہر طرف سے بے بس ہو جاتا ہے، اور اس مصیبت میں نہ اس کا روپیہ پیسہ اس کے کام آتا ہے، نہ ہی اس کے آوان و انصار اس کی مدد کر پاتے ہیں، اور وہ ہر طرح سے لاچار اور مجبور اور بے بس ہو کر صرف ایک ہی ذات کا سہارا لیے ہوئے اس کو پکارتا ہے، اور اس وقت اس کی تکلیف کو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں ہوتا۔ جب تم سمجھتے ہو کہ مجبوری، بے بسی، پریشان حالی میں اس کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے اور اسی کو تم خدا مانتے ہو، اس کو چھوڑ کر تم کہاں جا رہے ہو؟ عربوں کا عام پیشہ تجارت کا تھا، اور وہ جب تجارت باہری، خاص طور پر سمندری تجارت ہمیشہ سے زیادہ رہی ہے، جب وہ سمندر میں دریاؤں کے ذریعے، سمندروں کے ذریعے، کشتیوں اور جہازوں کے ذریعے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر کرتے تھے، بسا اوقات ایسا آتا تھا کہ سمندر میں مد و جزر کے ذریعے سے ان کی کشتی یا جہاز بھنور میں پھنس جاتا، اور کوئی بھی اس وقت سہارا انہیں نظر نہیں آتا تھا۔ وہ ناخدا ملاح، وہ جہاز والا، وہ اعلان کرتا تھا جس کے پاس اس کا کوئی بھی بت ہے، پتھر ہے، کوئی بھی سہارا ہے، سب کو پھینک دو، صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر، رجوع کر کے، گر گڑا کر اس سے اس مصیبت اور اس تکلیف سے نجات کی دعا کرو اور بچو کے وگرنہ اور کوئی طاقت حکومت آج تمہیں بچانے والی نہیں۔ اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا، دوسری جگہ پر فرمایا کہ اس وقت تم مخلصین لہ الدین، بڑے خلوص اور سچائی کے ساتھ صرف اسی کو پکارو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کیا تو چند ایک نفوس ایسے تھے جن کی معافی کا آپ نے اعلان نہیں کیا، باقی سب کو معاف کر دیا، لیکن کچھ ایک ایسے شد پسند لوگ تھے جو آخر دم تک دین اسلام اور اہل اسلام کے خلاف نبرد آزما رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معافی نہیں کی۔ ان میں ایک اکرمہ بن ابی جہل میں تھا۔ یہ جب مسلمان مکہ میں داخل ہو رہے ہیں پرامن طریقے سے، فاتح کی حیثیت سے، تو یہ آخری دم تک مقابلے کے لیے لڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ آخر جب مسلمانوں کا مکمل قبضہ اور غلبہ ہو گیا، اس نے کہا کہ اب تو میرے لیے مکہ میں رہنا بڑا مشکل ہے، ظاہر ہے اب وہ مسلمان فاتح ہیں، وہ غالب ہیں، میں اکیلا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے وہاں سے راہ فرار کیا، وہاں جدہ پہنچا اور جدہ میں ایک جہاز کے ذریعے سے یہ شام اور دوسرے علاقوں میں جانا چاہتا تھا کہ وہاں جا کر رہوں۔ اب اس جہاز پر بیٹھا، کشتی پر بیٹھا، راستے میں اس کو اسی طرح بادبانی میں، ہواؤں نے، اسی طرح مد و جزر میں، طوفانوں نے اس جہاز کو گھیرا۔ اب ہر طرف سے مایوسی، اس وقت ملاح نے اعلان کیا کہ اب سوائے اللہ کی کوئی طاقت و قوت ایسی نہیں ہے جو تمہیں بچا سکے۔
تمام اپنے سہاروں، معبودوں، اپنے خداؤں سے برات کا اعلان کیا۔ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اس سے نجات کی دعا کر۔ اکرمہ سوچنے لگا، یار عجیب بات ہے، یہی بات تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ صرف اللہ کی ذات، لا الہ الا اللہ، صرف اس ایک اللہ کی بندگی اور عبادت کرو، اسی کو اپنا معبود برحق سمجھو۔ اور اب یہاں اس کشتی میں یہ اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ تم نے آج اگر نجات پانی ہے، بچنا ہے، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ۔ الم تر ان الفلک، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ذرا ان جہازوں اور کشتیوں کو کہ جب سمندر کی بھنور میں پھنس جاتی ہیں تو فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، بڑے خلوص کے ساتھ، بڑی سچائی کے ساتھ، بڑے ہی موحدانہ انداز سے صرف اللہ کو پکارتے ہیں، بس اب کوئی اور اللہ کے سوا بچانے والا نہیں۔ اس وقت عدی بن اکرمہ بن ابی جہل نے بھی توبہ کی اور اللہ سے دل میں کہا کہ یا اللہ، مجھ سے جو غلطیاں اب تک ہو گئی ہیں میں اس سے توبہ کرتا ہوں، نادم ہوں، تو اس مصیبت سے ہمیں نجات دے، میں تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤں گا۔ اللہ نے اس طوفان سے نجات عطا فرمائی۔ اب جب اس سے بچ گئے تو اکرمہ بن ابی جہل نے فوراً کہا اس ملا کو کہ مجھے واپس اپنی بندرگاہ پر اتارو، جدہ پر اتارو، مجھے اب آگے نہیں جانا۔ چنانچہ وہیں سے واپس پلٹے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیا۔ قرآن مجید میں اللہ کسی انسان کی اس حقیقت کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، بتاؤ تو صحیح، امن یجیب مضطر، بے بس، بے چین، لاچار انسان کی پکار کو اذا دعوا، جب اسے پکارے۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں جو انتہائی بے بسی میں بھی اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، کہ وہ دوسرے سہارے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، پھر ظاہر وہ دوسرے سہارے ان کو بچاتی بھی نہیں ہوتی، تو بے بسی کی حالت میں صرف اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اور وہ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور وہ تمہاری تکلیف کو دور کرتا ہے۔ کون ہے؟ اللہ ہی کی ذات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت اضطرار میں، بے بسی اور مجبوری کے وقت دعا سکھلائی ہے، کیا دعا مانگنی چاہیے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا تعلیم فرمائی کہ جب تم بے بس ہو جاؤ ہر طرف سے، اللہ سے یوں دعا مانگو، اللہم ارجو رحمتک فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ۔ اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، اے اللہ میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں، اور مجھے اپنے نفس کی طرف ذرہ بھر، لمحہ بھر کے لیے بھی سپرد نہ کر۔ میں اپنے نفس کی طرف حوالے ہو گیا، نفس کی طرف متوجہ ہو گیا کہ اللہ میری طبعی ہلاکت یقینی، اور واصلح لی شأنی کلہ، اور میری ہر طرح کی تمام حالتوں کو سدھار دے اور سنوار دے، میری مشکلات کو دور کر دے۔ وہی اللہ ارشاد فرمانے میں یکشف السوء، کون ہے جو تمہاری تکلیف کو دور کرتا ہے۔ اور دیکھو مزید یہ کہ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور اس نے تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا نائب اور خلیفہ بنایا۔ دیکھتے نہیں کہ تم آج اپنے آباء و اجداد کی کیا ہو، نائب اور خلیفہ۔ ایک دور تھا تمہارے آباء و اجداد کا، اللہ نے ان کا دور ختم کیا اور ان کو دنیا سے گزار کر اپنے پاس بلا دیا۔ آج تمہارا دور ہے، تم دنیا میں رہ رہے ہو، ایک وقت آئے گا کہ تم دنیا سے گزر جاؤ گے اور تمہاری جگہ تمہاری اولادیں لیں گے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک تم ایک دوسرے کے جانشین بنتے رہے ہو، ایک دوسرے کی جگہ لیتے رہے ہو اس زمین میں۔ ہر ایک کو اللہ اس کی صلاحیت کے مطابق کام کرنے کے مواقع فراہم کرتا رہا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور اس نے تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا نائب اور خلیفہ بنایا۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا کوئی اور طاقت و قوت ہے جو یہ کر سکتی ہے؟
کوئی خدا ہے اللہ کے ساتھ اور کوئی طاقت و قوت ہے خدائی اختیار رکھنے والی؟ قلیلا ما تذکرون، لیکن بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک سے بڑھ کر انسان کی اس کمزوری اور خرابی کو بیان فرماتے ہیں۔ پہلے فرمایا بل ہم قوم یعدلون، بلکہ ان کا حال یہ ہے کہ یہ عدول کر رہے ہیں، سچائی سے منہ موڑ رہے ہیں۔ پھر فرمایا اکثرهم لا یعلمون، ان کے اکثر نہیں جانتے، علم سے بے بہرا ہیں۔ اور اب اس سے بڑھ کر فرمایا قلیلا ما تذکرون، نصیحت بھی نہیں حاصل کرتے۔ اللہ تمہیں سمجھا رہا ہے، اس سے بجائے تذکر نصیحت حاصل کرنے کے، غور و فکر کرنے کے، اس سے بھی کام نہیں تم لیتے۔ مزید اللہ نے ایک اور سوال کیا، چوتھا سوال، امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، کون ہے جو تمہاری رہنمائی کرتا ہے بر و بحر کی تاریکیوں میں؟ مسافر جب سفر کرتے ہیں تو رات کی تاریکیوں میں، خاص طور پر زیادہ تر سفر پہلے دور میں اور اب بھی رات کو سفر ہوتا ہے، تو رات کو جب انسان سفر کرتا ہے، جب گوگل وغیرہ نہیں تھے، اب گوگل بھی ہو تب بھی رات کی وہ روشنی نہ ہو، وہ سورج وہ ستاروں کی سمت جس کے ذریعے سے مسافر اپنی سمت کا تعین کرتے تھے، اپنی منزل کو متعین کرتے تھے اور منزل کی طرف رواں دواں ہوتے تھے، تو کون ہے جو تمہاری ان ستاروں کے ذریعے سے رہنمائی کرتا ہے؟ سمندروں میں تو خاص طور پر جہاں تمہارے یہ نیٹ وغیرہ بھی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ کا نیٹ ورک وہاں بھی کام کر رہا ہوتا ہے، ہر جگہ پر تمہاری رہنمائی کر رہا ہوتا ہے کہ سمندروں میں بھی تاریکیوں اور اندھیروں کے اندر وہ تمہیں راستہ دکھلا رہا ہے، سمت تمہاری لیے، تمہاری منزل تمہیں دکھلا رہا ہوتا ہے، سمت متعین کر رہا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح خشکی میں بھی کون ہے جو تمہاری رہنمائی کرتا ہے ظلمات البر والبحر میں؟ اور پھر مزید ایک غور کرو، جب اللہ کی رحمت بارش کی صورت میں اترتی ہے، اس سے پہلے یکدم ایسا نہیں ہو جاتا کہ تم بیٹھے ہوئے ہو، کام کر رہے ہو، اللہ بارش نازل کر دے، بلکہ پہلے ہوائیں چلاتا ہے، بادل بھیجتا ہے تاکہ تم نے جو حفاظتی تدابیر کرنی ہے وہ بھی اختیار کر لو، بارش سے بچنے کے لیے جو تدابیر کرنی ہے وہ کر لو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ان ہواؤں کے ذریعے سے تمہارے دلوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، تمہیں سکون اور اطمینان ملتا ہے تم جب ان ہواؤں اور بادلوں کو دیکھتے ہو۔ کہ کون ہے جو بارش سے پہلے ہوائیں چلاتا ہے؟ فرمایا وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، کون ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، جو خوشخبری دینے والی ہیں اللہ کی رحمت کی، اور اپنی اللہ کی رحمت سے پہلے وہ ہوائیں چلتی ہیں۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے جو یہ کر سکتا ہو؟ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ کی ذات بلند و برتر ہے ان تمام شریکوں سے جو اللہ کے برابر جن کو یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں، جن طاقت و قوتوں کو خدا بنائے ہوئے ہیں۔ مزید اللہ نے ایک اور سوال کیا، امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض، دیکھو مخلوق کو ابتدا میں کس نے پیدا کیا؟ یہ مخلوق نہیں تھی، اللہ نے، اسی نے اس ساری مخلوق کو، ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ کوئی اللہ کے سوا اور ہے پیدا کرنے والا؟ کوئی خالق ہے اس کائنات میں؟ کون ہے پیدا کرنے والا؟ پھر پیدا کرنے کے بعد اس مخلوق پر ایک موت آتی ہے، فنا آتی ہے، اس کا اختتام آتا ہے دنیا کے اعتبار سے، اور یہ دنیا سے چلی جاتی ہے۔ پھر اللہ اس کو دوبارہ لوٹائیں گے، دوبارہ پیدا کریں گے۔ انسان کو دیکھیں، انسان نہیں تھا، اس کو وجود ملا، پھر اس کا وجود اس سے لے لیا جاتا ہے، اور پھر یہ دنیا سے گزر جاتا ہے، پھر اللہ اس کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ کون ہے ایسا؟ کوئی اور طاقت و قوت کرنے کی طاقت و صلاحیت رکھتی ہے؟ آج تک کوئی انسان بنا دے، کوئی طاقت و قوت ایک انسان کا بچہ بنا دے، ایک مکھی بنا دے، مکھی کا پری تیار کر دے، اس طرح اس خصوصیت اور صلاحیت کا نہیں کر سکتے۔ جب نہیں کر سکتے تو اس کے سوا اور کون معبود؟
اور رزق جو اس کائنات میں اللہ نے اتنی وسعت کے ساتھ پھیلایا ہے، پیدا کیا ہے، کون ہے جس نے اس کائنات میں انسانوں کے لیے دیگر مخلوقات کے لیے رزق کا انتظام کیا؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور طاقت ہے؟ امن یبدأ الخلق، کون ہے جو ابتدا میں مخلوق کو پیدا کرتا ہے پھر لٹائے گا، اور کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ اگر ہے تو قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، سچے ہو تو دلیل کو پیش کرو، برہان لاؤ۔ برہان کہتے ہیں ایسی دلیل کو جو بالکل واضح، تو ویسے تو کوئی ادھر ادھر کی پکڑ کے کوئی بات شاید بنا ہی لے، لیکن واضح ایسی دلیل، اللہ تو یہ واضح دلائل پیش تمہارے سامنے کر رہا ہے، اپنی قدرت کی، اپنی عظمت کی، اپنی معبودیت کی، یہ واضح دلائل تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے، تم بھی کوئی دلیل لاؤ۔ ہاتھ قرآن اپنی صادقین کر سکتے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس صفت علم کا ذکر کیا ہے جو اس ساری کائنات کی تخلیق، اس کی ضروریات اور اس کی نگہداشت کے ساتھ وابستہ ہے۔ یعنی اللہ کا علم اس کائنات کے ذرے ذرے کو، کوئی چیز بھی اللہ سے مخفی نہیں ہے۔ اے پیغمبر فرما دیجیے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اس کا علم، یعنی غیب کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، غیب کہتے ہیں جس کا ادراک انسان اپنی حواس سے، اپنی عقل سے بھی نہ کر سکے، یعنی اس کائنات کا جو ایک مخفی نظام اور سسٹم ہے اس کو اللہ ہی جانتا ہے۔ یا اللہ خود کسی کو کچھ علم عطا کر دے، جتنا عطا کر دے اتنا وہ جانتا ہے، لیکن اللہ کا اس کائنات، اس ساری کائنات کی ضرورتوں سے متعلق علم اس کا ذاتی ہے، کسی کا عطائی نہیں ہے، کسی کا عطا کرنا نہیں ہے، اور کامل و مکمل ہے، محدود نہیں ہے۔ باقی ساری مخلوقات کا علم عطائی ہے، اللہ نے عطا کیا اور وہ معذور ہے، جتنا اللہ نے عطا کیا اتنا ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ الہ مع اللہ فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون، لیکن لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں کہ کب انہیں اٹھایا جائے گا، اس کا شعور بھی نہیں رکھتے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں دوبارہ کب اٹھایا جائے گا اور اللہ کی حضور کب پیش کیا جائے گا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اس کو سمجھنا تو دور کی بات ہے، یہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ انسان دوبارہ اللہ کی حضور پیش ہوگا۔ بل ادارک علم فی الآخرہ، بلکہ ان کا علم جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے آخرت کے بارے میں، گڑبڑ ہو چکا ہے آخرت کے بارے میں۔ ان کے علم کا حال یہ ہے کہ اس کو سمجھتے نہیں آخرت کہ آخرت کوئی چیز ہے۔ جب آخرت کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ الٹا طرح طرح کی باتیں بناتی ہیں، یہ کیسے ہو جائے گا کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، پھر اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گے۔ اصل یہ ہے کہ بل ہم فی شک منہا، یہ اس آخرت کے بارے میں شک میں مبتلا ہے۔ بل ہم منہا عمون، بلکہ اس سے اندھے ہیں، اس کو سمجھ ہی نہیں رہے، ان کی عقلیں اس کو سمجھنے سے قاصر ہو چکی ہیں، اس کا انکار کر رہے ہیں، اور ان کے سوالات زیادہ سے زیادہ یہ ہوتے ہیں یہ کیسے ہوگا کہ ایک انسان گڑ سڑ گیا، ختم ہو گیا، فنا ہو گیا، پھر کیسے وہ دوبارہ زندہ ہوگا؟ بھائی یہ تو بتاؤ، جس ذات نے پہلے بنایا ہے، جب یہ تھا ہی نہیں تو دوبارہ اس کے لیے بنانا مشکل ہو گیا ہے۔ آگے اسی حوالے سے اگلے رکوع میں مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آخرت کے یقین اور اعتقاد کو بڑی تفصیلی دلائل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ انشاءاللہ اس پر آئندہ درس میں بات کریں گے۔ اللہ سے